سے تیرا قلم قلم شکن، تیرا قلم قلم تراش۔ عشق ہے تیری ابتدا، عشق ہے تیری انتہا، عشق ہے تیری زندگی، عشق ہے تیری بود و باد، عشق ہے میری ابتدا، عشق ہے میری انتہا، عشق ہے میری زندگی، عشق ہے میری بود و باد۔ تیرا قلم قلم شکن، تیرا قلم قلم تراش۔ حضرات، اس دنیا کا خالق رب کائنات ہے، نہ جانے کتنے مخلوقات ہیں، اور انہی مخلوقات میں ایک مخلوق یہ حضرت انسان کی بھی ہے۔ یہ انسان وہ انسان ہے، اور یہ وہ مخلوق ہے جس کو سب سے بہتر صورت میں پیدا کیا گیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن صورت، بے شک ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ مخلوق میں سب سے اچھی صورت اگر کسی کو پیدا کیا گیا ہے تو وہ انسان ہے۔ انسان کو بہترین صورت میں پیدا بھی کیا گیا، اور پھر انسان کو سب سے زیادہ مکرم بنایا گیا۔ لقد کرمنا بنی آدم، بے شک ہم نے بنی آدم کو، اولاد آدم کو مکرم بنایا ہے، معظم بنایا ہے۔ تو بہترین صورت میں پیدا ہونے والا انسان ہے، اور مکرم کا تاج اسی انسان پر رکھا گیا ہے۔ بیٹھ جائے بچے، بچے بیٹھو۔ آج کی سروے کے مطابق تقریباً اس دنیا میں پونے آنار الا واحدہ، آقا ارشاد فرماتے ہیں میری یہ امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی اور ایک جنتی ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ من ہم، وہ کون سا فرقہ جنتی ہے، کون سا فرقہ نجات یافتہ ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اور ایک روایت میں آیا ہے ہم الجماعہ، وہ جماعت اہل سنت، وہ اہل سنت وہ جماعت ہے۔ اب یہی سے اندازہ ہو گیا کہ کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد تو بہت ہوگی، بہت سارے لوگ کلمہ پڑھیں گے، لیکن کیا کلمہ پڑھنے کا حق بھی ادا کریں گے؟ کلمہ پڑھنے کے اصول ہیں اس پر قائم بھی رہیں گے؟ کلمہ پڑھنے کے جو ضابطے ہیں اس پر قائم بھی رہیں گے؟ اگر وہ لوگ سب کے سب کلمہ پڑھنے والے اسلام کے اصول پر قائم رہتے، اسلام کے ضابطے پر قائم رہتے، اگر وہ حق پر قائم رہتے، صراط مستقیم پر قائم رہتے، تو پھر میرے پیارے آقا یہ کیوں فرماتے کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی اور ایک ہی فرقہ جنتی ہوگا، باقی سب کے سب جہنمی ہوں گے؟ اس سے پتا چلا کہ کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد تو بہت ہوگی، لیکن سب لوگ حق پر قائم نہیں رہیں گے، اپنے آپ کو مسلمان تو کہیں گے لیکن وہ نجات یافتہ نہیں ہوں گے۔ آپ کو اپنے آپ کو حق پر رہنے والا تو کہے گا لیکن وہ حق پر نہیں رہے گا۔ حق پر کون رہے گا اور کون نجات پائے گا اور کون جنتی ہوگا؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ معیار کھینچ دیا ہے، یہ لکیر کھینچ دی ہے، کسوٹی قائم کر دی ہے کہ وہی نجات یافتہ ہوگا، وہی کامیاب ہوگا، وہی جنتی ہوگا، وہی جنتی ہوگا اور وہی کامیاب ہوگا جو میرے طریقے پر چلے گا اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا، وہ جنتی ہوگا۔ صحابہ کے طریقے پر چلنے والا جنتی ہوگا، صدیق اکبر کو ماننے والا جنتی ہوگا، فاروق اعظم کو
ماننے والا جنتی ہوگا, عثمان غنی کو ماننے والا جنتی ہوگا, علی مرتضیٰ کو ماننے والا جنتی ہوگا, حسنین کریمین کو ماننے والا جنتی ہوگا, غوث اعظم کو ماننے والا جنتی ہوگا, خواجہ غریب نواز کو ماننے والا جنتی ہوگا, امام احمد رضا کو ماننے والا, مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہ کر اپنی زندگی گزار دینے والا وہی جنتی ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن خواجہ غریب نواز کانفرنس, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت مفتی شاکر اصباحی صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کلمہ پڑھ لینے سے یہ مت سمجھ لینا کہ وہ حق پر قائم ہے, نہیں نہیں, بلکہ اس کی زندگی کو دیکھو کہ کلمہ پڑھنے کے وصول کو بھی ادا کر رہا ہے یا نہیں. کلمہ پڑھنے کا جو حق ہے, اللہ کو جس طرح ماننے کا حق ہے, وہ اللہ کو مانتا ہے یا نہیں. رسول اللہ کو جس طرح سے ماننے کا حق ہے, رسول اللہ کو مانتا ہے یا نہیں. نبیوں کو جس طرح کے ماننے کا حق ہے, ان کو مانتا ہے یا نہیں. صحابہ کرام کے بارے میں جس طرح کا نظریہ رکھنے کا حق ہے, وہ رکھتا ہے یا نہیں. تابعین کو جس طرح ماننے کا حق ہے, وہ مانتا ہے یا نہیں. اولیاء کرام کو جس طرح ماننے کا حق ہے, مانتا ہے یا نہیں. بزرگان دین کو ماننے کا حق ہے, وہ مانتا ہے یا نہیں. اس طریقے پر اگر رہے گا تو میرے پیارے آقا کا جو فرمان ہے, ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے, اگر اس طرز پر وہ زندگی گزار رہا ہے تو وہ جنتی ہوگا, وہ حق پر قائم رہنے والا ہوگا. حضرات محترم, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے. میرا موضوع ہے مسلک اعلیٰ حضرت اور تحفظ دین و ایمان. اور انشاءاللہ آنے والے مقرری مفتی عارف صاحب آئیں گے, ان کا بھی ایک موضوع ہے شراب کی حرمت اور سود کے نقصانات. انشاءاللہ اس تعلق سے بھی آپ گفتگو سنیں گے. میں تھوڑی دیر اس موضوع پر گفتگو کروں گا. آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا. آج جشن خواجہ غریب نواز ہے. خواجہ غریب نواز کی روح کس قدر خوش ہوگی, کس قدر خوش ہوگی کہ خواجہ غریب نواز کے جشن میں مسلک اعلیٰ حضرت ہو رہا ہے, مسلک اعلیٰ حضرت کا چرچا ہو رہا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسلک اعلیٰ حضرت خواجہ غریب نواز سے دور نہیں ہے, مسلک اعلیٰ حضرت مخدوم سمنا سے دور نہیں ہے, مسلک اعلیٰ حضرت مخدوم علاء الحق پنڈوی سے دور نہیں ہے, مسلک اعلیٰ حضرت آئین ہند سے دور نہیں ہے, مسلک اعلیٰ حضرت محبوب الہی سے دور نہیں ہے, مسلک اعلیٰ حضرت خواجہ بختیار کاکی سے دور نہیں ہے, مسلک اعلیٰ حضرت بابا فرید گنج شکر سے دور نہیں ہے. ارے مسلک اعلیٰ حضرت مشائخ کے چوچا کا نام ہے, مسلک اعلیٰ حضرت مشائخ ماہرہ کا نام ہے, مسلک اعلیٰ حضرت شاہ عبدالعزیز کی تعلیمات کا نام ہے, مسلک اعلیٰ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی فکریات کا نام ہے. ارے مسلک اعلیٰ حضرت غوث اعظم کی سراپا زندگی کا نام. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن خواجہ غریب نواز کانفرنس, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے, مسلک امام اعظم کیا ہے, مسلک امام شافعی کیا ہے, مسلک امام احمد ابن حنبل کیا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو, مسلک امام اعظم کیوں کہا گیا, آخر مسلک امام شافعی کیوں کہا گیا, مسلک امام احمد ابن حنبل کیوں کہا گیا, مسلک امام مالک کیوں کہا گیا. کیا مسلک امام اعظم کے دور میں اور علماء نہیں تھے اور مشائخ نہیں تھے؟ ایک سے ایک جدید علماء کرام تھے, جلیل القدر علماء کرام تھے, عظیم ان کی شان تھی. امام اوزاعی کو کون نہیں جانتا, حضرت سفیان ثوری کو کون نہیں جانتا, حضرت امام اعمش کو کون نہیں جانتا. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر مسلک کی نسبت امام اعظم کی طرف کیوں کی جا رہی ہے, کیوں مسلک کی نسبت امام اعظم کی طرف کر دی گئی؟ تو آپ کو ٹھنڈے دل سے سوچنا ہوگا. ضرور ضرور ان علماء کرام نے جو امام اعظم کے زمانے میں موجود تھے دین کا کام کیا ہے, بہترین دین کا کام کیا ہے, دین کی خدمات انجام دی ہے, لیکن ان کی جو تعلیمات تھی وہ ضبط تحریر میں نہ آ سکی, وہ ایک جا جمع نہ ہو سکی, اور ان کی طرف ان کی تعلیم
کی تقریرات، ان کی تحریرات کو ایک جا جمع کر کے شائع نہ کیا جا سکا اور دنیا اس سے فائدہ نہ اٹھا سکی، اس لیے اور کی طرف نسبت نہیں ہوئی۔ لیکن قربان جاؤ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات پر، وہ امام اعظم جس نے اپنی دنیاوی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو 99 مرتبہ دیکھا ہے۔ علامہ شامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی شامی کے اندر فرماتے ہیں، پہلی جلد کے مقدمے میں فرماتے ہیں 99 مرتبہ ہی نہیں بلکہ 100 مرتبہ امام اعظم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ وہ امام اعظم جو شریعت کے بھی امام تھے، طریقت کے بھی امام تھے، معرفت کے بھی امام تھے، حقیقت کے بھی امام تھے، اور ایسے معرفت کے امام تھے، ایسے حقیقت کے امام تھے کہ اگر کسی کو وضو کرتا ہوا دیکھ لیتے اور ان کا غسالہ اور ان کا دھون مستعمل پانی کو دیکھ لیتے تو امام اعظم کی نگاہ وہ نگاہ تھی، قربان جاؤ ان کی بصیرت پر، قربان جاؤ ان کی بصارت پر، دیکھ کر فرما دیتے کہ یہ شخص کیا کر کے آیا ہے، کون سا کام کر کے آیا ہے، اور اسی اعتبار سے مائع مستعمل کا حکم بھی لگا دیتے کہ یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ مکروہ تنزیہ ہے، یہ خلاف اولا ہے، یہ مباح ہے۔ آخر کیوں؟ وہ امام اعظم کی ذات تھی، وہ امام اعظم کی ذات تھی، امام اعظم کی ذات وہ ذات تھی کہ ایک مرتبہ کوفہ کی سرزمین پر شہرہ اور چرچا ہو گیا کہ ایک بہت بڑے بزرگ آئے ہوئے ہیں اور مخلوق خدا ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، سارے کے سارے لوگ جمع ہو گئے۔ اللہ اکبر! حضرت امام اعظم نے جب دیکھا کہ بہت بڑی شخصیت کوفہ کی سرزمین پر آئی ہوئی ہے، ہم کو بھی جانا چاہیے، ملنے کے لیے، زیارت کے لیے چلنا چاہیے، حضرت امام اعظم بھی ہو لیے، سارے لوگ ہو لیے۔ دیکھا کوفہ کی جامع مسجد میں وہ بزرگ تشریف لے جانے والے ہیں، پیچھے ہو لیتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، وہ بزرگ جن کا شہرہ ہو رہا تھا، جن کا چرچا ہو رہا تھا، چل دیے اور جب مسجد کے اندر قدم رکھا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا دیکھا کہ پہلے بایاں پیر انہوں نے مسجد میں داخل کیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ الٹے پاؤں پھر گئے، لوگ پوچھنے لگے حضور بات کیا ہے، آپ کیوں واپس ہو رہے ہیں؟ ہم لوگ تو جا رہے ہیں ان کی زیارت کے لیے، آپ کیوں واپس ہو رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ارشاد فرماتے ہیں، اے سنو، ارے وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا، وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا جن کو یہ مسئلہ معلوم نہ ہو کہ پہلا دایاں پیر مسجد میں داخل کرنا چاہیے یا بایاں پیر داخل کرنا چاہیے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے اس فرمان نے ہم کو ہماری فکر کو دور کر دی کہ ہم کو کس کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہیے اور کس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنا چاہیے، کس کو ولی ماننا چاہیے، کس کو ولی نہیں ماننا چاہیے۔ حضرات محترم، ہوا میں اڑنے کا نام ولایت نہیں ہے، ہوا میں پانی میں تیرنے کا نام کرامت نہیں ہے۔ اگر کوئی پانی میں تیرنے لگے تو اس کو ولی مت مان لینا، ہوا میں اڑنے لگے تو اس کو ولی مت مان لینا۔ پکھی بھی اڑ لیتی ہے، مچھلی بھی تیر لیتی ہے، بلکہ تمہارے پاس مسلک اعلیٰ حضرت کی کسوٹی ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کی کسوٹی میں ایسے شخص کو تول کر دیکھو کہ پورا اترتا ہے یا نہیں۔ اگر اترتا ہے، کرامت نہ بھی دکھائے تو وہ اللہ کا ولی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شریعت پر قائم رہنے کا نام کرامت ہے، شریعت پر قائم رہنے کا نام کرامت ہے۔ حضرات محترم، تو یہ تھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اب اندازہ لگائے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مسلک کی نسبت ہو رہی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضرت سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آخر مسلک کی نسبت کیوں کی جا رہی ہے؟ کیا اعلیٰ حضرت کے زمانے میں علماء کرام نہیں تھے، بڑے بڑے مشائخ نہیں تھے، جلیل القدر
कद्र उलमाए किराम थे। कौन नहीं जानता उस जमाने में हजरत मौलाना आला हजरत अशरफी मियां रहमतुल्लाह ताला भी थे। कौन नहीं जानता उसी पीलीभीत की सरजमीन पर करीब ही में हजरत मुहद्दिसे सूरती अलैहि रहमा की शख्सियत मौजूद थी, जो आला हजरत से उम्र में बड़े थे, जिन्होंने मुनियतुल मुसल्ली के ऊपर हाशिया लिखा है और मैंने उस किताब की शरह लिखी है। कौन नहीं जानता कि आला हजरत के जमाने में अल्लामा फजले रसूल फजले रहमान मुरादाबादी भी मौजूद थे। बड़ी बड़ी शख्सियत थी। आला हजरत ताजुल कौल की भी शख्सियत मौजूद थी। मुसलमानों को काफिर नहीं बनाया है, सुन्नियों को काफिर नहीं बनाया है, सुन्नियों को सुलह कुल्ली नहीं बनाया है, सुन्नियों को बिदअती नहीं बनाया है। अरे बनाया है तो कौन बनाया है? और उसका दिफा इमाम अहमद रजा ने किया है। मुसलमानों को अगर काफिर बनाया है तो अब्दुल वहाब नजदी ने बनाया है कि हुजूर की जो शफाअत को माने, सहाबा की शफाअत को माने, माअज़ल्लाह वो मुश्रिक को काफिर है। लेकिन इमाम अहमद रजा फिक्र दे रहे हैं, इमाम अहमद नजरिया दे रहे हैं, ऐसा नजरिया दे रहे हैं कि अब्दुल वहाब नजदी की फिक्र की पर्चियां उड़ जाती हैं। इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, शफाअत करे हश्र में जो रजा की सिवा तेरे ये किसको कुदरत मिली है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कभी कर कयामत में मार गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा फिक्र दे रहे हैं। एक मौलवी है तक़वियतुल ईमान के अंदर क्या नजरिया दे रहा है लोगों